الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کری ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا گیا تھا، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو صراط مستقیم کی تشریح میں پوری سورہ بقرہ، پورا قرآن یہ صراط مستقیم کی تشریح ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی اس کا معنی نہیں جانتا، یعنی اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن پڑھنا ہے تو پہلے دل سے شک نکالنا ہوگا۔ جو شک لے کر قرآن پڑھے گا تو قرآن سے اس کو فائدہ، قرآن سے وہ علوم نکال لے گا، قرآن سے وہ دیگر چیزیں حاصل کر لے گا، لیکن قرآن کا جو اصل فائدہ ہے ہدایت ایسے آدمی کو نہیں ملے گی۔ شک یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ کسی بھی اللہ والے کے پاس، کسی بھی استاد کے پاس، کسی بھی جماعت میں جب جانا ہے تو جانے سے پہلے دل میں پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ پتہ چلا 20 سال سے ایک بزرگ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی امام کے پاس درس قرآن میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر شک کی بیماری ہے تو اس آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے شک نکالے گا، شک نکالے۔ اور شیطان کا حملہ یہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ناچ گانا دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کبھی شک نہیں آتا۔ جہاں اس کو صحیح اللہ والے نظر آتے ہیں تو شک آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں گمراہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے کچھ اور بنا دے۔ تو سمجھ جائیں مسجد میں آنے کے بعد، اللہ کا نام سننے کے بعد، ایسا آدمی جو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، وہاں بیٹھنے کے بعد اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر ٹی وی دیکھتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے سمجھے تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ٹی وی دیکھتے ہوئے اور سڑکوں میں بیٹھ کر سیاستدانوں کے تبصرے کرتے ہوئے وہاں گھبراہٹ نہیں ہوئی، لیکن دین کی بات سنتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، اکثر ایسے ہیں۔ اس محلے کے اندر کئی ساتھیوں نے بتایا بھی ہے کہ مسجد میں اب آ نہیں سکتے، جب آتے ہیں دل چاہتا ہے نماز سلام پھیر کے ہم بھاگ جائیں۔ کیوں؟ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، اور بھی ایک وقت ایسا آتا ہے ناپاک چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کہ جنات، خبیث مخلوقات، شیاطین یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب جتنا یہ گندگی میں رہے گا اتنا وہ خوش رہیں گے، جہاں یہ نیک ماحول کے اندر آئے گا انہیں تکلیف ہوگی تو وہ اس کو بولیں گے بھاگ یہاں سے۔ اس کا حل یہی ہے جب بھی ایسی کیفیت ہو آدمی دل جما کر بیٹھ جائے، وہ کہہ دے کہ اللہ کے در میں بیٹھا ہوں، اللہ کا نام سن رہا ہوں، اللہ کا کلام سن رہا ہوں، بہت سے وہ جان نکلے گی نا، نکل جائے۔ جب 2-3 مرتبہ اس طرح عزم کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ گندی مخلوق خود بخود ہمارے پاس سے ہٹ جائے گی، پھر دلوں سے شک والی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہماری یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ راہ دکھلانے والی ہے ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو ہدایت نہیں دے گی؟ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ ہدایت والا وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ پورا قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، ہر ایک کو فائدہ اس سے ہوگا، لیکن ہدایت والا فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔
جب ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارا قرآن بھی بڑھ گیا اور ایمان بھی بڑھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، قرآن سے فائدہ ہوگا۔ تو متقی لوگ، یہ راہ دکھلانے والی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی کچھ نشانی بتائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو سچ جاننا، اس کا نام ایمان ہے۔ رسول نبی کے اعتماد پر کہ نبی جو بات بتا رہا ہے کہ سچ بتا رہا ہے، اس کی بات کو سچا جان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے سفید کپڑے کو یہ سفید ہے، ہم نے مان لیا یہ سفید ہے، تو یہ ایمان نہیں، کیونکہ اس کے اعتماد پہ نہیں، ہم نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر مانا ہے۔ ایک آدمی بتا رہا ہے کہ یہ لکڑی سخت ہے، ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھا سخت ہے، ہم نے کہا سخت ہے، تو اسے ایمان نہیں کہیں گے، یہ تصدیق ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایسی چیز کو ماننا جو ہماری نظر میں نہیں، ہمارے سامنے نہیں، ہماری حس اس کا محسوس نہیں کر سکتی، لیکن نبی کے اعتماد پر اس کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت ہم نے دیکھی ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، ان سب کو ہم نے مانا۔ کیوں مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر کہ میرا نبی جو کہہ رہا ہے 100% سچ کہہ رہا ہے، نبی نے کہا تو ہم نے مانا، اس کا نام ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے معراج پر لے کر گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مجھے مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرائی، پھر اپنا دیدار کرایا۔ اب یہ بات عقل میں نہیں آتی، تھوڑے سے حصے میں کچھ لمحات کے اندر ہزاروں سال کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے مانا۔ کیوں؟ ہمیں اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا ہے وہ حق و سچ کہہ رہا ہے۔ نبی کے اعتماد پر نبی کی بات کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کہیں شک پیدا ہو گیا تو یقیناً ہمارے اس جگہ ایمان میں کمزوری ہو گئی۔ تو پہلی چیز ہے ایمان لے کے آنا، بن دے کے ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، ایمان کے اندر ایک بات رہ گئی، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ دونوں میں فرق سنتے جائیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ دل سے ماننا، دل سے اللہ اس کے رسول کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ظاہری فرما برداری کر لینا، اس کا نام اسلام ہے۔ بغیر ایمان کے اسلام معتبر نہیں۔ منافقین نماز بھی پڑھ رہے ہیں، منافقین تلاوت بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر رسول کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں، اللہ اس کے رسول کو دل سے سچا نہیں جانتے، تو ان کا اسلام معتبر نہیں۔ اسی طرح ایک کے دل کے اندر ہے کہ اللہ اس کا رسول سچا ہے، دل میں ہے، جانتا ہے، لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کا بھی یہ ایمان معتبر نہیں۔ ابو طالب آپ علیہ السلام کے چاچا خواجہ ابو طالب آپ علیہ السلام کے انتہائی محسن، آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، آپ علیہ السلام کا بازو بن کر کھڑے ہونے والے، یہاں تک کہ 10 سالہ عرصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھل کے دعوت دی۔ صحابہ میں مشکلات آتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پر ویسی مشکلات نہیں آتی۔ کیوں؟ ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے، بہت محبت تھی، نبی کو سے محبت، اور سچا جانتا بھی تھا، لیکن اطاعت نہیں کری، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ظاہر سے اطاعت نہیں کری، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اعضاء کے، ہمارے جسم کی اطاعت کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے، اور اسلام جسم کی اطاعت سے، نماز روزہ اعضاء کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے اور دل پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو دل سے بھی ماننا ہے اور اعضاء سے بھی، اطاعت کرنے کے ذریعے سے بھی اللہ اس کے رسول کو ماننا ہے، یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا متقیوں کی دوسری صفت ہے
اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز تمام اراکین شرائط آداب کے ساتھ نماز پڑھنا. اور تیسری صفت جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے عجیب انداز سے فرمایا جو ہم نے دیا ہے، یعنی ان کا ذاتی مال نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اگر میرا اپنا ہوتا ہم نخرے کرتے، میں نہیں، جو ہم نے دیا ہے وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کو دے دی. سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو ہم نے دیا ہے فرمایا اس میں سے، یعنی پورا بھی خرچ نہیں کرتے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقیوں کی صفت ہے. رمضان میں صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہیں، سب اس میں آ جائے گا. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا اور خاندان کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے وہ ہماری مدد کا مستحق ہے اور مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو میں زکوٰۃ کا انتظار نہیں کروں، بلکہ ایسے مال والے کے اوپر لازم ہے اس غریب کی مدد کرے. یہ بھی ایک عجیب حساب ہو گیا کہ مدد کرنے کے لیے ہم نے صرف زکوٰۃ کا انتظار کرا ہوا ہے کہ جی میرا ابا بہت بیمار ہے، میں اپنے ابا کی دوائی میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتا ہوں. ڈوب کے مر جائے. وہ باپ جس نے تجھے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تیرا ساتھ دیا، تو زکوٰۃ کے انتظار میں. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنے باپ دادا اور اپنی اولاد اس پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں لگ سکتا. ہاں اگر بھائی یا بھائی کی اولاد، بہن یا بہن کی اولاد اگر یہ مستحق ہیں تو ان پہ زکوٰۃ وغیرہ لگ سکتی ہے. لیکن قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے لیے کیوں انتظار میں بیٹھا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خود خرچ کرے. ہاں اگر مال بھی نہیں ہے تو مجبوراً زکوٰۃ سے ادا کر دیں. لیکن یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک کنجوس عبادت گزار، شیطان کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کی ہلاکت کے لیے اس کی کنجوسی کافی ہے. اور سخی گنہگار، گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی مڈا رہا ہے، پینجے ٹخنے سے نیچے گناہوں میں رہ رہا ہے، لیکن سخی ہے. شیطان کو ڈر لگتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ کسی وقت توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اللہ کے بہت قریب ہو جائے. تو یہ سخاوت بہت بڑی چیز ہے. تو خیر یہ متقیوں کی صفت ہے، ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والے یہ وہ ہیں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. دیکھو یہاں سے ختم نبوت کی دلیل کہ مومن جو ہوگا وہ حضور کو بھی سچا جانے گا، حضور کی باتوں پہ بھی دل سے ایمان لے کر آئے گا، اور حضور سے پہلے جو نبی آئے کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کی تصدیق کرے گا. سب کے سب اللہ کے نبی تھے. لیکن یہ نہیں کہا جو حضور کے بعد آئیں گے. اگر حضور کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو اللہ لازمی کہتے. یہ کہا جو حضور پر جو آیا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، حضور سے پہلے جو وحی آئی ہے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، حضور سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہاں سے ختم نبوت کی دلیل معلوم ہو رہی ہے کہ حضور کے بعد دوسرا کوئی نیا نبی کسی بھی طرح کا نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی جو ہے نا امتی نبی ہے، نعوذ باللہ. بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب ہے تو وہ امتی، لیکن نبی کی اتنی اطاعت کی کہ وہ نبی کی طرح ہو گیا. نعوذ باللہ. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان وہ ابو بکر ہیں. ابو بکر نے سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا. وہ اللہ کا، حضور علیہ السلام کا امتی ہے، وہ نبی نہیں بنا. کہ غلام احمد قادیانی جس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے، کاڑا آدمی جو بیت الخلاء میں گر کے مرنے والا، نجاست و غلاظت میں گر کے مرنے والا، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقل کا اندھے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر فرمایا جو ہم نے نازل کیا اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں. دیکھو ایک ہے دل سے جاننا اور ایک ہے اس کو ماننا، دونوں میں فرق ہے. مشرکین مکہ کو یہ بات جانتے تھے کہ اس محمد سب کے لیے صلی اللہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بالکل سچے ہیں. ابو طالب نے جب آپ علیہ السلام کا جب بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب
دو پہاڑوں کے درمیانی حصے کے اندر حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ملتا جلتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میرے اللہ نے مجھے بتائی ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے لکھ کے لٹکایا ہوا ہے کہ ہم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، اس معاہدے کو دمک نے کھا لیا۔ اس معاہدے میں جس جگہ اللہ کا نام تھا اس کے علاوہ باقی ساری جگہ دمک نے کھا لیا۔ تو ابو طالب مشرکین مکہ سے کہتے ہیں، ان کا مشورہ ہو رہا تھا، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے، اگر ایسی بات نہ ہو میں اپنا بھتیجہ تمہارے حوالے کر دوں گا، تم قتل کر دینا، اور اگر ایسی بات ہو کہ معاہدے کو دمک نے کھا لیا، اللہ کے نام کے علاوہ سب کچھ دمک نے کھا لیا، اگر واقعتاً ایسی بات ہو تو تم یہ معاہدہ ختم کر دینا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، یعنی ابو طالب کو اس بات کا 100% یقین تھا کہ میرا بھتیجا جو بول رہا ہے وہ کیا ہے، سچ ہے، وہ جانتا تھا، مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، اور جب دیکھا گیا تو ویسے ہی تھا کہ اس معاہدے میں اللہ کے نام کے علاوہ سب کو دمک کھا چکی تھی۔ تو لوگ سر جھکا کر شرمندہ ہو گئے اور بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ کئی مشرکین دل سے جانتے تھے کہ حضور 100% صحیح ہے، لیکن پھر بھی مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ دل سے جاننا کا کام نہیں، دل سے ماننے کا کام ہے۔ جاننا ایک الگ چیز ہے اور ماننا الگ چیز ہے، کہ دل سے مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں حق و سچ ہے، نبی نے جو بات کہی حق و سچ ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جب کہا یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، تو غیب میں آخرت آئی تھی نہیں آئی تھی، فرشتے آ گئے، جنت آ گئے، جہنم آ گئے، سب آ گئے، لیکن آخرت کا ذکر آیا تو قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان سچا جاننا، سچا ماننا، اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے یقین رکھنا۔ میں آخرت کے متعلق ان کو 100% ایسا یقین ہے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اسلامی انقلاب، اسی وجہ سے اسلامی انقلاب آیا۔ حضور کے زمانے میں جب انقلاب آیا تو صحابہ کرام کے سامنے آخرت تھی، اور آخرت پہ 100% یقین تھا، جس کی وجہ سے شراب چھوڑنا آسان ہو گیا، جس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو گیا۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ حکمران کے کہنے پہ کوئی آدمی کوئی چیز چھوڑ دے، لیکن صحابہ کو اس کے مقابلے میں آخرت نظر آ رہی تھی کہ اگر آج ہم نے زنا چھوڑ دیا اللہ حور عین سے شادی کرائے گا، آج دنیا کی ناپاک شراب چھوڑ دی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہمارا رب ہمیں خود شراب پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، وہ شراب ایسی ہوگی نہ سر میں درد ہوگا نہ اس کی عقل زائل ہوگی۔ یہاں شرابی شراب پینے کے بعد اسے نظر نہیں آتا یہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، فرق نہیں کر پاتا، لیکن جو دنیا کی ناپاک شراب کو چھوڑے گا اللہ کے لیے، اللہ اس کو جنت کی شراب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، پلانے کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا رب اسے خود شراب پلائے گا، وہ کیسی ہوگی؟ طہورا، پاکیزہ شراب ہوگی، عقل بھی زائل نہیں ہوگی اور بالکل صحیح سالم ہوگا۔ تو صحابہ کے سامنے آخرت تھی، آخرت کی وجہ سے دنیا کی خواہشات کو چھوڑنا آسان ہو گیا تھا۔ جب بھی اسلام والوں کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کو دیکھ کے زندگی گزار رہے تھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا یقین کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے سردیوں میں فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے دکان پہ کسٹمر گاہک کھڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر مسجد میں جانا مشکل ہو گیا۔ تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا آخرت کے اوپر یقین بنایا جائے، جس آخرت پہ یقین آئے گا سب آسان ہو جائے گا۔ آگے انشاءاللہ بات کریں گے، تو مختصر یہ کہ رمضان المبارک بھی قریب ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے یہ متقیوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ رمضان کا مہینہ آئے ہمیں اچھی طرح فائدہ ہو۔ آخرت کا یقین کیسے آئے گا؟ تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آخرت کی دعوت دیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بناتا ہے وہ اس میں رہ نہیں پاتا، بچے رہتے ہیں۔ دنیا، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آبادی کا اگر راستہ بتا دو، تو بیلول کہنے لگے کہ یہ راستہ ہے، قبرستان کا راستہ بتایا۔ وہ کہنے لگے تو قبرستان کا راستہ ہے، کہا آبادی کا راستہ یہی ہے، جو یہاں پر گیا وہ ہمیشہ کے لیے آباد ہوا ہے،
اور یہاں پر جو گیا ہے وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہاں پر آیا ہے۔ تو بس رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم نے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، گناہوں سے معافی اللہ سے مانگنی ہے، کسی کے حقوق ہمارے ذمے ہیں تو اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ۔ کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ قرآن کی محبت عظمت عطا فرما دے، اللہ قرآن کا نور عطا فرما دے، اللہ رمضان آنے سے پہلے اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رمضان، اللہ وہ بھی کچھ اللہ جن سے تو ناراض ہو جاتا ہے انہیں تو رمضان میں بازاروں میں لگا دیتا ہے، کئی نوجوان سڑکوں پہ میچ کھیلنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، رمضان آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما دے، رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کریم اللہ ہمارے اس پورے علاقے کے نوجوانوں کو، ہماری خواتین ماں بہنوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اللہ اپنے قرآن کی محبت عطا فرما دے، اللہ صحابہ کے زمانے کا دور تازہ فرما دے، اللہ نوجوان کی زبان پہ بھی تلاوت ہو، بوڑھے کی زبان پہ بھی تلاوت ہو، ہر ایک روزے سے ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو، لمبی نمازیں پڑھنے والا ہو، اللہ اس علاقے میں وہ ماحول پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما دے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے، بن بیاہ لڑکے لڑکیوں کو اللہ جوڑ کے مناسب رشتے عطا فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے۔ کریم اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما دے، اس پاکستان میں اسلامی نظام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ ہمیں یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ جب تک خاتمہ زندگی ہو سعادت والی زندگی عطا فرما دے، جب خاتمہ ہو اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دے، مرتے وقت زبان میں کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔